الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور انشاءاللہ عز وجل حسب معمول اس میں ہم آپ کے سوالات لیں گے جو کہ مالی معاملات سے متعلق، تجارتی لین دین سے متعلق ہوں گے، جو آپ کے اشکالات ہیں اور آپ اس پہ چاہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی لی جائے اور شریعت مطہرہ کا حکم معلوم کیا جائے، تو الحمدللہ عز وجل ہمارا سلسلہ حاضر ہے۔ انشاءاللہ عز وجل اس سلسلے میں آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم اپنے سلسلے میں مختلف مارکیٹس بھی فوکس کر کے اس کے سوالات، ہماری مجلس جاتی ہے، ہمارے اسلام بھائی جاتے ہیں، ریکارڈ کر کے لاتے ہیں، اس کے کچھ سوالات جو ہیں وہ ویڈیو سوالات بھی شامل کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل، وہ بھی دیکھیں گے۔ آج ہم جس مارکیٹ کو لائے ہیں وہ کون سی مارکیٹ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے اور کس سے متعلق ہے، تو بڑی دلچسپ ہے۔ پرندوں کی خرید و فروخت اور پرندوں کو پالنا، پرندوں کو رکھنا، اور بعض اوقات کچھ پرندوں کو کھانا وغیرہ جو ہے یہ معمولات میں ہے، تو اس سے ریلیٹڈ مارکیٹ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے سوالات ہم شامل کریں گے اپنے سلسلے میں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ دلچسپ ہوگا، معلوماتی ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ آخر تک سلسلے کو دیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کی نیت سے آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم و تورد علی صلاۃ غیرہم، یعنی میں اہل محبت کا درود خود سنتا ہوں اور انہیں پہچانتا ہوں، جبکہ اس کے علاوہ جو افراد درود پاک بھیجتے ہیں ان کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں ایک ویڈیو سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شہروز اتاری ہے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ تجارت کی غرض سے پرندوں کی خرید و فروخت کرنا اور شوقیہ خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، وہ پرندے جن کی خرید و فروخت کی شریعت نے اجازت دی ہے، شوقیہ طور پر رکھنے کا معاملہ ہو یا پھر یہ ہے کہ تجارت کے نیت سے خرید و فروخت کا معاملہ ہو، تو ان کی خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اجازت کہاں دی ہے؟ ایک سوال یہ ہے نا۔ ٹھیک، اجازت وہاں ہے جیسے ان کے ہاتھ میں طوطا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو طوطا نظر آ رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ طوطوں کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، اتنا لمبا چوڑا ماشاءاللہ۔ تو اب بعض جانور ہوتے ہیں خبیث جانور کہلاتے ہیں، جیسے کوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دار و مدار ہے منفیت پر۔ ٹھیک ہے، منفیت کے تعلق سے فقہ نے گفتگو کی ہے کہ جو جانور کسی بھی منفیت کے لائق ہے، وہ پرندہ جس جانور کے متعلق بھی یہ کہا ہے، جانور جس کی کوئی منفیت ہے یا پرندہ جس کی کوئی منفیت ہے تو اس کی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تجارتی مقاصد کے تحت ہوں یا گھر پہ رکھنا ہو، شوق ہو، بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ پرندے رکھ رہے ہوتے ہیں گھروں پر، ٹھیک ہے، پالتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال شامل کرتے ہیں، اور آپ کی فون کال ہے، فون کال کر کے ہمیں سوال بھیجا گیا ہے، وہ شامل کرتے ہیں۔ جی، زاہد اتاری اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا احکام تجارت میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر یعنی کہ ایک چاکلیٹ ہے، اس چاکلیٹ کو کھولنا ہے، اس کو یعنی کہ باقاعدہ خریدا جاتا ہے، اور اس چاکلیٹ کو کھولنا ہے، کھول کر اس میں ایک اور جو یعنی کہ اس کے جو اوپر شاپر وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں اس شاپر وغیرہ پر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں، ان نمبر کے حساب سے یعنی کہ مثال کے طور پر ایک چاکلیٹ ہے، اس کے اندر نمبر لکھا ہے 1، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کے مطلب بجائے 2 چاکلیٹ اس کو مزید اس کو فری میں ملیں گی، اور یہاں مثال کے طور پر اسی چاکلیٹ کو کھولیں گے تو نمبر اگر 2 لکھا ہوگا تو 2 کی بجائے اس کو 4 ملے گی۔ تو اس طرح جو چاکلیٹ لے کر کھانا کیسا ہے؟
ٹھیک ہے جی، مطلب ایک چاکلیٹ خرید رہے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے آفر ہی یہ ہوتی ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، ایک تو کھلی آفر ہوتی ہے، لیکن یہاں ریپر میں نکل رہا ہے جو ہے پوشیدہ ہے۔ ملٹی سلسلہ ہے آج گویا کہ ٹھیک ہے پرندوں کی مارکیٹ بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے اور جو ہمارے ناظرین کی کال آئی ہوئی ہیں جی ان کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ جی تو دیکھیے اس میں ہو کیا رہا ہے، اس معاملے کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ چاکلیٹ ایک خریدی گئی ہے ٹھیک ہے کہ بھئی یہ ایک چاکلیٹ یا ایک پیس یا ایک ڈبہ اس کی اتنی قیمت ہے اور وہ مال ہے، ٹھیک ہے قابل تجارت چیز ہے، صحیح ایسا نہیں ہے کوئی لاٹری کی طرح کوئی پرچی ہے ٹھیک ہے جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، صحیح بلکہ ایک مال خریدا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ایک مال خریدنے کے بعد اس کی قیمت مقرر کی گئی ہے۔ اب اس مال کے خریدنے پر ضمناً کوئی بینیفٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے کوئی انعام نکلتا ہے، تو یہ انعام ہے، تو اس کا ریسیو کرنا جائز ہے۔ جو آپ نے کہا ہے کہ بائی ون گیٹ ون، فری، تو یہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے ان کا کوئی وعدہ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ جناب ایسا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی زیرو نکل آئے، ٹھیک ہے یا ہو سکتا ہے چلو ہر ایک سے ہی نکلنا ہے، تو بہرحال وہ انعام کھلائے گا۔ ٹھیک ہے تو اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ایسی جو چاکلیٹس ہوتی ہیں جی وہ مارکیٹ سے مہنگے ریٹ پر دی جاتی ہوں، صحیح ہے ایسا بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ صحیح یعنی بائی ون گیٹ ون کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ پرائز بہرحال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے مارکیٹ سے کوئی بہت زیادہ مہنگی وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے یہ ہمارے ہاں جو عام بڑی کمپنیاں معاملہ کرتی ہیں ان کا طریقہ کار ہوتا جی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کی قیمت تو ہے مثال کے طور پر 5 روپے، جی اور وہ بیچی جا رہی ہے 50 روپے کی یا 100 روپے کی، ٹھیک ہے تو پھر ذرا معاملہ نازک ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ اس کو مارکیٹ ریٹ سے بہت مہنگا کیوں بیچا جا رہا ہے۔ صحیح تو پھر کچھ پہلو جو ہے تھوڑا سا سینسیٹیو آ سکتا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے اگر مارکیٹ ریٹ سے مہنگی چیز بیچی جا رہی ہے کسی اور غرض کی وجہ سے، جی اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب ایک کمپنی کے حوالے سے لکھی ہے، جی المنح العطیہ، اس کے اندر لکھی ہے کہ اس کے اندر کیا تفصیل ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے باقی عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے، اوپنلی بیان کر دیا جائے، اس کے ٹھیک ساتھ ایک فری ملے گی، ٹھیک ہے یا ریپر میں ہو۔ ٹھیک ہے ہمارے یہاں کولڈ ڈرنکس وغیرہ ملتی تھی، جی جی ابھی بھی بکتی تو ہیں، تو ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نکلتی تھیں زیادہ جی جی تر، ان کے کیپ میں ان کے کیپ کے اندر نمبر ہوں گے، آپ جی کو وہ چیز ملے گی۔ ٹھیک ہے پتی وغیرہ میں بھی آج کل آتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے اس میں کوئی نمبر نکل آیا۔ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ شاپنگ سینٹر میں جاتے چائے ہیں، کی پتی میں چائے کی پتی میں، جی جی وہ بانڈ کی جو چلتی ہے نا پرچیاں، وہ بھی پتی کہلاتی اچھا ہیں، تو وہی میں اس پتی لیے کہلاتی ہے۔ ضروری سمجھا بولنا۔ اللہ اکبر، یہ تو اچھا ہوا آپ نے بتا دیا، جی نہ جانے کس کی چیز کو پتی کہتے ہوں گے۔ جی اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ کسی سپر اسٹور پر یہ آفر آئی ہوتی ہے کہ آپ نے 10,000 کا اگر مال خریدا ہے جی جی تو آپ ایک کوپن بھریں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے تو اس کوپن سے جو ہے وہ آپ کو ایک انعام ملے گا۔ ٹھیک ہے بعض اوقات کوپن بھی نہیں بھرنا ہوتا، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ جی باہر جو ہے ہمارے بندے موجود ہیں، ٹھیک ہے وہاں چلے جائیں، ایک آپ کو چکر گھمانا پڑے گا، ٹھیک ہے دیکھیں آپ کے لیے کیا انعام نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے بڑی ڈیجیٹل قسم کھلی کی آفر ہوتی ہے، مختلف طرح کی مشینیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے وہ جو کچھ دے رہی ہوتی ہیں وہ بطور انعام دے رہی ہوتی ہیں۔ صحیح ایک چیز کا مشروط ہونا اور چیز ہے، اس کا انعام ہونا اور چیز ہے، ٹھیک ہے تو یہ انعام جداگانہ چیز ہے، ٹھیک ہے لیکن یہ وہیں آئے گا جہاں بیس درست ہو۔ ٹھیک ہے بنیاد درست، اگر بیس درست نہیں ہے، صحیح ہے چیز مال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے تو پھر انعام کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے تو یہاں چونکہ چاکلیٹ مال ہے تو یہ جو صورت پوچھی انہوں نے بلا شبہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے اب سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ایک ویڈیو سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض وحشی قسم کی بلیاں ہوتی ہیں جو انسانوں پہ حملہ کر دیتی ہیں، کیا ان کی خرید و فروخت جائز ہے؟ اچھا جی، ایسی بلیاں جو انسانوں پر حملہ کر دیتی ہیں؟ دیکھیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جس کی کوئی نہ کوئی منفعت ہے ٹھیک اس جانور کی خرید و فروخت جائز ہوگی۔ ٹھیک ہے جس کی منفعت نہیں ہے، کوئی وحشی حملہ کرنے والا جانور ہے، جی اس کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، فائدہ ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی منفعت ہو تو پھر اس کی بات آگے بڑھے گی۔ ٹھیک ہے جی، پھر آپ کی ایک کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ جی
میں محمد نواز کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بروکر کسی پارٹی کو میٹنگ کراتا ہے، جگہ دکھا کے میٹنگ کراتا ہے، اور پارٹی پھر بعد میں آپس میں ڈیلنگ کر لیتے ہیں اور تعلقات ان کی میٹنگ میں نکل آتے ہیں، پھر بعد میں آپس میں ڈیلنگ کر لیتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا حکم ہے؟ اور اس بروکر کا جو حق مارا ہے اس کو اگر نہیں دے گا تو کیا اس کا حکم ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے پچھلے سلسلے میں اس سے متعلق سوال آئے تھے، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے. جی مفتی صاحب. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پارٹی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے. جی جی، بروکر کو کاٹ دیتی ہے. مارکیٹ لینگویج میں یہ کہتے ہیں بروکر کو کاٹ دیا. اخلاقاً ایسا کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب آپ ایک شخص کی خدمات لیتے ہیں، وہ آپ کو گھر دکھاتا ہے، سب کچھ کرواتا ہے، تو آپ کو لالچ میں نہیں آنا چاہیے. صحیح. یعنی یہ بد اخلاقی ایک طرح سے ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ پھر ڈائریکٹ ہو جائیں بعد میں. صحیح. اس شخص کو گویا کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے. ٹھیک. وہ آپ کو لے کر گیا ہے، آپ کو لے جانے کے بعد اس نے دکھایا ہے، اپنا وقت صرف کیا ہے، محنت کی، اس مفاد میں کیا ہے کہ اسے معاوضہ ملے گا، اجرت ملے گی. ٹھیک. اور آپ نے اسے کاٹ دیا، تو بہرحال اسے بد اخلاقی ضرور کہا جائے گا اور ایک معیوب چیز ضرور کہا جائے گا. ایسا کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. میرا نام شاہ نواز ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چڑیوں کو قید کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو خرید کر آزاد کرو، تمہاری مشکلیں آسان ہوں گی. کیا اس نیت سے پرندے کو خرید کر آزاد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. چڑیاں قید ہوئی ہوئی دکھا بھی رہا ہوں. چڑیاں ہیں، چڑیاں ہیں. صحیح لفظ. اچھا. ویسے اس تصویر کے اندر جو ہے وہ بہت دردناک مناظر ہیں. جی. اتنے سے پنجرے کے اندر کتنی ساری چڑیوں کو جو ہے وہ قید کیا ہوا ہے. جی. تو پرندوں کی جو بات ہو رہی تھی، پرندوں کے تعلق سے ہمارا سلسلہ بھی بطور خاص، تو فقہاء نے ان کے خرید و فروخت کی، پالنے کی اجازت اسی صورت میں دی ہے جب ان کے بنیادی رائٹس کا خیال رکھا جائے. ٹھیک ہے. دانے پانی کا خیال رکھا جائے. اور جو یہ منظر ہے، اس منظر کی اجازت نہیں ہوگی کہ اتنے سارے پرندے جو ہے وہ ایک چھوٹے سے پنجرے کے اندر انہوں نے ڈال لیے ہیں. جی. نہ وہ انہیں سانس لینے کا موقع مل رہا ہے، نہ اڑنے کا موقع مل رہا ہے، نہ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. اب اس جو منظر تھا، اس کے اندر اگر یہ بیٹھنا چاہیں تو کہاں بیٹھیں گے؟ نہیں بیٹھ پائیں گے. جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. تو وہ اذیت کے اندر ہیں. تو ایسے پنجرے کے اندر دو چار ہی جو ہے وہ پرندوں کی گنجائش ہوتی ہے. چڑیا بھی ہیں، دو چار چڑیا جو ہے وہ آرام کے ساتھ اور راحت کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ہمارا جواب سن رہے ہیں جی تو ایسا طرز عمل اختیار نہ کریں. ممکن ہے یہ ویسے اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھتے ہوں، آپ مارکیٹ میں لے کر آئیں بیچنے کے لیے، تو تب عارضی طور پر ایسا انہوں نے وحشیانہ سلوک کیا ہے. تو ایسے موقع پر بھی ایسا سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا سوال جی کہ لوگ جو ہے آزاد کرتے ہیں جی اور اس پر ثواب کی جو ہے وہ امید رکھتے ہیں. تو دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ ہر جاندار رحم کا جو ہے وہ متغاضی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی رحم کی گنجائش وہاں پہ موجود ہوتی ہے. ٹھیک. اور مثال کے طور پہ کوئی پرندہ ہے، اس کے پاؤں میں کانٹا لگا ہوا ہے، جی تو اس کانٹے کو نکالنا ثواب ہوگا نا. ٹھیک. ثواب ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بھلائی کرنا کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے پرندے کو آزاد کرنا بھی ایک بھلائی ہے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو اگر کوئی شخص اس نظریے سے آزاد کرتا ہے کہ بھی یہ بھی ایک نیکی ہے، جی تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس نیکی میں دو فائدے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی طرف سے نیکی بھی ہو جائے گی، ان لوگوں کا کاروبار بھی ہو جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی تو ظاہر بات ہے، کاروبار جب ہی کر رہے ہیں نا. چڑیاں شوق کے طور پر کون پالتا ہے؟ ٹھیک ہے. یا گجرانوالہ کے علاوہ جو چڑے ہیں وہ کہاں کھائے جاتے ہیں؟ ہمارے یہاں باب المدینہ میں تو مجھے نہیں پتا کوئی جگہ ایسی ہو یا چڑے پکتے ہوں. تو گجرانوالہ سنا ہے، مشہور ہے کہ وہاں جو ہے چڑے کھائے جاتے ہیں. کسی دن رکھیں گے سلسلہ وہاں پہ بھی. ٹھیک. ڈیمانڈ تو ہے لوگوں کی. گجرانوالہ سے پھر ہم بھی دیکھیں گے وہ چڑے کیسے ہوتے ہیں. صحیح ہے. مفتی صاحب ایک پہلو یہ تھا ان کے سوال میں کہ چڑیا جو ہیں ان کو
مطلب یہ آزاد ہیں. تو اب یہ جو دکھا بھی رہے تھے یہ نارملی ہمارے ملک میں یا ہمارے شہروں میں دیکھا ہے کہ یہ تو آزاد نارملی پھرتی ہیں گھروں میں ادھر ادھر, تو انہی کو قید کر لیا پکڑ کے. اب دیکھیں شکاری کا کام تو یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, شکاری کا کام ہے مچھلیاں پکڑنا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور مچھلیاں پکڑے گا نہیں تو جن کو خریدنی ہے وہ کہاں سے خریدیں گے؟ شکاری اپنا کام کر رہا ہے, جن کو لینی ہے مچھلیاں وہ اپنا کام کر رہا ہے. پرندوں کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک, اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب, محمد بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. میں ایک گھر میں کام کرتا ہوں, گھر میں ڈرائیور ہوں, تو اکثر گاڑیوں کا کام وغیرہ کروانا ہوتا ہے, گھر کا سودا سلف لانا ہوتا ہے. تو میں نے مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال پوچھنا تھا کہ اگر مالک مجھے کہتے ہیں یہ گاڑی ٹھیک کروا کے لاؤ, میں گاڑی ٹھیک کروا کے لینے جاتا ہوں, تو اگر 150 وہ مجھے بتا رہا ہے, کام کیا ہے 150 بول رہا تھا, میں اس کو بولا کہ نہیں 140 کر لو, بولتا ہے 140 نہیں ہوگا 150 ہوگا, تو اس نے مجھے بل بنا کے 150 کا دے دیا. جب اس نے بل مجھے دے دیا تو پھر اس کو بولا میں تو 140 ہی دوں گا بھائی, تو اس سے بات ایپ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تم 140 ہی دے دو. تو بعد میں کیا میں مالکوں کو 150 ہی بتاؤں یا 140 بتانا ضروری ہے؟ کیا بل پہ جو اس نے لکھا ہے 150 اپنی مرضی سے اس نے لکھا ہے, میں نے نہیں اس کو بولا کہ 150 لکھو, لیکن جب میں واپس آؤں گا تو کیا مجھے 150 بتانے میں وہ 10 جو میں رکھ سکتا ہوں؟ جی نہیں, یہ 10 ریال جو ہے یہ آپ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ اس میں آپ کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں بنتا. آپ جو ہیں وہ وکیل ہیں, نمائندے ہیں, اور جو کام سپرد کیا گیا ہے اس سے ویسے ہی کرنا ہے جس طرح سپرد کیا گیا ہے, اور جو صورتحال پیش آئی ہے وہی آپ نے آ کے بتانی ہے. تو بعض اوقات اس طرح کے معاملات کے اندر بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. جی میرا بھی اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ پچھلے سال عمرے پہ حاضری ہوئی, ہم فیملی کے لوگ ہی تھے. جی, ایک ہمشیرہ کی فیملی تھی. جی, اب وہ بعض جگہ جو ہے نا وہ پیسے بل سے کچھ ڈسکاؤنٹ ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, بل بنا ڈسکاؤنٹ ہو گئے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اب مشکل, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مشکل یوں کہ 4 افراد ہیں, میں ٹکٹ کروایا ہے, ٹھیک ہے, 4 افراد ہیں, اس نے 200 روپے اوپر کے چھوڑ دیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب وہ 4 پہ تقسیم کرو, پھر بل سے حساب لگاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے حساب تو لگانے پڑیں گے. مشکل ضرور ہے, بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. جو صورت انہوں نے بتائی اس میں تو کوئی مشکل نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو حیثیت پر غور کرنا پڑے گا کہ یہ آپ کی حیثیت کیا ہے. آپ امانت دار ہیں, وکیل ہیں, مالک ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ امانت دار ہیں, جو پیسے کم ہوئے ہیں وہ ظاہر بات ہے آپ کو مالک کو جا کے دینے پڑیں گے. ٹھیک. اور جب مالک یہ دیکھے گا کہ بل بنا ہے 150 کا اور یہ مجھے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے 140 لیے ہیں, ٹھیک, تو ہو سکتا ہے وہ خوش ہو کے خود ہی دے دے آپ کو 10 ریال. ٹھیک ہے. خیر اس لالچ کے ساتھ آپ کو نہیں دینے کہ مجھے دے دے, یہ تو بلا وجہ سوال کی نیت ہوگی نا. سوال کی نیت نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو دوسروں کے مال جو طمع کرتا ہے نا, دوسروں کے مال سے امیر ہونا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ فقیر ہی رہتا ہے. اللہ, وہ فقر میں رہتا ہے. ٹھیک. دوسروں کے مال پر نظر ہوتی ہے اور اس دوسروں کے مال سے امیر ہونا چاہتا ہے, گنا چاہتا ہے, وہ فقیر ہی رہتا ہے. تو یہ جو عادت ہے یہ صحیح نہیں ہے. دل پکڑ کے مضبوط کر کے بس یہی کرے آدمی, 1 روپیہ بھی کسی کا نہ رکھے. ہے بڑا مشکل ہی آج کل جو ماحول ہے, جو لالچ ہے لوگوں کی چھپڑ میں پیسہ رکھنے کی. ملازم کھڑا ہے تو گلے سے کچھ نکالنا چاہے گا, سیلز مین کو بھیج رہے ہیں تو وہ کو ڈنڈی مارنا چاہے گا, کسی کو جو ہے وہ کرائے کے مد میں پیسے دیے ہیں وہ چاہے گا کہ کچھ بچا لوں. مختلف طرح کے جو یعنی آپ نے کسی کو کچھ سپرد کر دیا نا مالی معاملہ, تو بس سمجھیں کہ سامنے والے کی اب آزمائش شروع ہو گئی ہے. لوگ یہ نہیں سمجھتے, لوگ سمجھتے ہیں موجاں ہو گئی ہیں جناب. ٹھیک ہے, حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آزمائش شروع ہو گئی ہے کہ ایک طرح ہمارا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے اور شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے. تو سچائی ہی میں عزت ہے, سچائی ہی بندے کو اوپر لے کر جاتی ہے, بلندیوں تک لے کر جاتی ہے اور بندے کا اعتماد پیدا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ایک چیز ہے کہ اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, یہ خیال آتا ہے دل میں کہ دیکھیں جی میں تو 150 دے دیتا, اس نے بولا تھا 150 میں 150 دے دیتا اور 150 کی رسید بنوا کے لے آتا. تو یہ جو 5 ریال یا جو بھی اپنی کرنسی ہے جو 5-10 میں نے کم کروائے ہیں, تو یہ تو میری ایفرٹس ہیں نا. دیکھیے جس کو بھیجا جاتا ہے نا کہ چیز خرید کر لے آؤ, ٹھیک ہے, اس کو وہ پیسہ لٹانے کے لیے بھیجا نہیں جاتا.
निछावर करने के लिए नहीं। ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, हर खरीदार बार्गेनिंग करता है, सही है, इसके जिम्मे भी बार्गेनिंग है। ठीक है, ठीक है, ये उर्फ है। ठीक, मुलाजिम को अगर किसी ने भेजा है कुछ खरीदने के लिए तो मुलाजिम भी जाके बार्गेनिंग करेगा। ठीक, और जब ये है ही मुलाजिम, उसकी जगह बंदे ने अपने मुलाजिम को भेजा है, खुद नहीं आया, जी, तो इसी चीज़ का तो मुआवजा दे रहा है, सही, इन्हीं कामों को तो मुआवजा दे रहा है, मुआवजा अपना मिल रहा है। ठीक है। एक और वीडियो सवाल शामिल करते हैं अपने मौजू से रिलेटेड। जी, मेरा नाम नजर अली है और मैं मुफ्ती साहब से ये जानना चाहता हूँ कि क्या कुत्ते की खरीदो फरोख्त जायज़ है? कुत्ते की खरीदो फरोख्त के ताल्लुक से फुक़हा ने बड़ी बहस की है, ठीक है, और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह तआला ने काफ़ी इस पर कलाम किया है। ठीक है, और उस जो कलाम किया है, जो इल्मी बहस की है, उसका नतीजा ये है जी, कि अगर कुत्ता जो है वो ऐसा है कि जो किसी काम का है, ठीक है, यानी रखवाली की हिफाजत जा की सकती नुक्ता है, नज़र से। हिफाजत जो है वो के लिए रखा जा सकता है, कोई ना कोई उसका फ़ायदा है, ठीक है, तो उसकी खरीदो फरोख्त जायज़ है। गांव देहातों के अंदर तो बड़ा एक माहौल है। जी, असल में कुत्ते के ताल्लुक से ज़्यादा गुफ्तगू यूँ की गई है कि इस्लाम के अव्वलीन दौर के अंदर जी, कुत्तों को मारने का हुक्म दिया गया था, ठीक है, लेकिन फिर बाद में वो सूरत हाल नहीं रही, ठीक है, और पहले तो मारा भी गया, मारने पे इनाम भी रखे गए, और कुत्ते को घर में जो है ना वो रखने की इजाज़त नहीं है, इजाज़त से मुराद ये है कि घर में रखने के ताल्लुक से ये बयान किया गया कि जिस कमरे में वो होगा, ठीक है, जैसे वो बरामदे में है तो बरामदा भी एक कमरा ही है, ठीक है, क्या वो कहते- हिस्सा है घर का, क्या कहते हैं उसको? सहन, बरामदे को सहन नहीं कहते, बरामदे को कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, या फ्लैट अगर हैं ठीक है, तो टीवी लॉन्च कहते हैं उसे। ठीक है, अगर फ्लैट्स हैं तो उस एरिया को टीवी लॉन्च कहते हैं। तो जिस जगह कुत्ता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। ठीक है, अगर जो है वो कमरे में है तो कमरे में, ठीक है, लाउंज में तो लाउंज में। ऐसा नहीं है कि वो अगर एक जगह है तो पूरे घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बैत। ठीक है, बैत घर को नहीं कहते, कमरे को कहते हैं, ठीक, घर को दार कहते हैं। ठीक है, तो यानी पसंद नहीं है ठीक है, शरीयत मुतारा के यहाँ ठीक है, कुत्ते को पालना, उसको घर में रखना ठीक। ना पसंदीदा चीज़ है, ठीक है, लेकिन बहरहाल नाजायज़ नहीं कहेंगे। ठीक, और फ़वाइद हैं तो ठीक है, उसकी इजाज़त भी है। ठीक है, अलबत्ता ये ज़रूर है कि वो आजकल जो एक रवाज चला है कि जो यूं बगल में उठा के घूमते कुत्ता, जी, जी, तो कुत्ते का लुआब जो है उसका वो नापाक है, वो जहाँ जहाँ लगेगा वो कपड़ों को नापाक कर देगा। ठीक है, कुत्ता खुद नजिसुल ऐन नहीं है। ठीक है, बाल लोग ये समझते हैं कुत्ते के जिस्म पर कोई निजासत ना लगी हो तब भी अगर उसको हाथ लगा दे तो हाथ नापाक हो या जाएगा। वो कपड़ों से लग गया तो, ऐसा नहीं है। ठीक, अगर वो खुश्क है, ठीक है, उस पर कोई गंदगी नहीं लगी हुई, ठीक है, तो कपड़ों को लग जाने से नापाक नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर वो लुआब लगाता है, थूक लगाता है, ठीक है, थूक उसका बहरहाल नापाक है। सही, हाँ, अगर कुत्ता ऐसा है कि गटर से निकला है जी, ठीक है, नापाकी से भीगा हुआ है, ठीक है, और वो टच कर देता है, ठीक है, तो ये टच करना, अब कपड़ों को जब मस करेगा तो कपड़े गीले हो जाएंगे, ठीक है, तरी छोड़ेगा वो अपनी, ठीक है, तो फिर वो तारत के मसाइल पैदा होंगे, ठीक है, बस सूरत दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है। काफ़ी तफसीली जवाब इसका हो गया। अब अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जवाब मिल गए, जो सवाल है उससे रिलेटेड भी और उसके जो ज़िमनी सवालात बनते थे वो भी आ गए। एक आपकी कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मैं मोहम्मद अवैस रज़ा तारी मुतअल्लिम मदरसातुल मदीना जब्बी जातला। हजूर, मेरा सवाल ये है कि एक गरीब आदमी ने अपनी ज़मीन के अमीर के पास 50,000 के एवज़ गिरवी रखवाई कि जब पैसे हुए तो अदा करके ज़मीन वापस ले लूँगा, तो क्या जितना अरसा वो पैसे ना अदा कर सके उतना अरसा अमीर शख्स ज़मीन से फ़ायदा उठा सकता है? अल्लाह अल्लाह। जी नहीं, रहन में जो चीज़ रखी गई है उससे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। ठीक है, वो ज़मीन के कागजात ले ले, ठीक है, ठीक है, या ज़मीन को अपने कब्ज़े में लेना तो कब्ज़े में ले ले, ठीक है, लेकिन ये है कि उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, जैसे रहन में रखी है, वो अपनी फसल उगाए वहाँ पर, अगर वो किराए पर लेता तो यकीनी तौर पर उसको जो है वो पैसे अदा करना पड़ते, ठीक है, तो उसने जो कर्ज दे रखा था गोया कि ये उससे फ़ायदा उठा रहा है। सही, जो पैसे अदा करने पड़ रहे थे वो पैसे बचा रहा है अपने। ठीक है,
तो ये कर्ज देकर नफा उठाना हुआ, और कर्ज देकर नफा उठाना सूदी मामला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। एक और वीडियो सवाल शामिल सिलसिला करेंगे जी। मुफ्ती साहब, मछलियों को एक्वेरियम में या जार में रखना कैसा, और जब ये मछलियाँ बड़ी हो जाएं क्या हम इसको खा भी सकते हैं या नहीं? ठीक है जी, वैसे ये मछलियाँ खाई जाती हैं या नहीं? मछली हलाल जानवर है। जानवर कहेंगे, क्या कहेंगे? आबी जानवर ही कहते हैं। आबी जानवर। तो मछली हलाल है सिवाय इसके कि वो अज खुद मर के पानी पर आ जाए, ठीक है, तो हलाल नहीं होगा। अगर बंदा जो है उसको अपनी तदबीर से जी मारता है, ठीक है, खा जो है वो कर्ण देकर मारता है, या जाल फेंक के मारता है, ठीक है, या तालाब में थी पानी निकाल दिया, मछलियां बाकी रह गई, ठीक है, तो ये हलाल होंगी। कांटे से भी निकाल ली तो जी, ठीक है। बगदाद शरीफ से हम लोग बसरा जा रहे थे जी, तो वहाँ ये देखा हमने कि ताज़ा मछली पानी में मौजूद है, ठीक है, और चूंकि वो रास्ते का होटल था, सही है, हाईवे का था, ठीक है, तो तालाब सा बनाया हुआ था एक, जो हमारे यहाँ जो हौज होता है, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं था, ऊपर था, सही है, उसमें मछलियाँ थी, ठीक है, जी आप तोल कर लें ठीक और है, वहीं पे वो जो है वो उसको मारेगा, ठीक है, और मारने के बाद वो मर जाएगी वो, ठीक है, वो बनाएगा, फिर वो बना देगा, ठीक है, तो मैंने पूरा मुशाहिदा किया है किस तरह कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे एक मरतबा सवाल भी आया था किसी यूरोपियन कंट्री से, जी, एक साहब ने कहा था कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हलाल नज़र आ रहा है। हाँ, एक इराकी रेस्टोरेंट है जी, वो यूं कर रहा है, मार रहा है, बाकायदा थोड़ा लेके जो है वो उसकी जान निकालता है, ठीक है, और फिर वो चीर फाड़ का अमल करता है, ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है। सही, यानी अगर ये उसके अंदर मछलियां हैं तो कैसे मारेगा, हाथ निकाल के बाहर निकालेगा, सही, पानी बाहर बगैर पानी निकालेगा, कर देगा, पानी तो शायद ना गिराए, एक मछली निकाल ली इसने, ठीक है, जब निकाल ली तो वो तदबीर पाई गई बंदे की अपनी, ठीक है, कोशिश की इसने, तो यानी इसकी वजह से मरी है वो, ठीक है, छोड़ दे उसको बाहर, जब वो ठंडी हो जाएगी तो उसको काट ले, ठीक है, तो मछली बहरहाल हलाल है, और इस तरीके से जो निकाली जाएगी तो इससे ये हराम नहीं होगी। मुझसे भी रंगों से भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये मुख्तलिफ रंगों की जो नहीं, रंगों से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, मछली होनी चाहिए, मछली होनी चाहिए, वो लाल हो, सफेद हो, हरी हो, गुलाबी हो, ठीक है, कैसे भी हो, बड़ी जो है वो दिलचस्प मखलूक है जी, इसकी इफादियत भी इतनी ज़्यादा है, यानी हर मछली की जुदागाना इफादियत है, जुदागाना टेस्ट है, और दिखने में भी हर मछली जुदागाना जो है वो सूरत रखती है, और बड़ी कहानियां हैं किताबों के अंदर मछली के ताल्लुक से। अमीर अहले सुन्नत का एक बड़ा प्यारा रिसाला भी है, मछली के अजाइबात, बहुत प्यारा रिसाला, बड़ा दिलचस्प भी है, और बहुत सारी आपको दीनी मालूमात भी उससे मिलेगी, तो वो भी पढ़ने की नियत कीजिए, मकतबतुल मदीना से ले लीजिए, या दावत इस्लामी की वेबसाइट से आप PDF वर्जन जो है उसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इन्होंने सवाल पूछा, एक तो खाने के ताल्लुक से पूछा जी, दूसरा ये था कि इस जार में रखना जी। देखें, लोग रखते हैं शौकिया तौर पर, जगह जगह पर मौजूद होते हैं जी। मैंने इस पे ज़ाती तौर पर गौर किया कि इस पर क्या जवाब देना चाहिए, ठीक है, जो मेरी राय कायम हुई वो ये हुई कि अगर जार बहुत छोटा है ना, ठीक है, और बार बार वो टकरा रही हैं जाके, ठीक है, या मछलियाँ ज़्यादा हैं, ठीक है, और टकराव का अमल मुसलसल रहता है, ठीक है, तो देखिए उन्हें अजियत पहुँचती है, ठीक है, ऐसा करने की इजाज़त तो नहीं दी जाएगी। ठीक है, जार कदरे बड़ा है या मछलियाँ जो कम हैं, ठीक है, वो आराम से घूम लेती हैं, तैर लेती हैं, सही, और कहीं भी टकराने का अमल नहीं होता, ठीक है, ऐसी कैफियत है, तो बहरहाल जार में रखी जा सकती हैं, सही, और इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है, जायज़ ही अमल होगा ये, ठीक है, यानी उनकी खैरख्वाही या उनको जो है बस वो मतलब उनकी सहूलत उसमें मौजूद हो, बिला वजह अजियत ना हो, ठीक है, देखिए जानवर है ना जी जी, जिसे हम ज़बा करके खाते हैं, जी जी, तो एक अजियत तो वो होती है जो तकलीफ उनके तो है। ज़बा करने पर होती है, ठीक है, ये ज़रूरत के पेश नज़र है, ठीक है, अब ऊँट है, घोड़ा है, गधा है, इस पर बार बर्दारी का काम भी होता है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें भी जाहिर बात है उसको एक तकलीफ मुशक्कत तो और तकलीफ पहुँचती है, ठीक है, ये ज़रूरत है, ठीक है, और एक ये कि बिला वजह आप जो है वो ऊँट को इतने बंद उसके अंदर कमरे में कर दें कि उसका सर भी टकरा रहा हो और पीछे हटे तो पीठ भी टकरा रही हो, ठीक है, साइड में भी ना हो, बैठने की जगह भी ना हो, ठीक, तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी ना। ठीक, जैसा कि हमने इसी सिलसिले के अंदर वो एक चिड़िया नजर आई थी हमें, जी, चिड़ियों का उसके एक बॉक्स हवाले से नजर आया था कि वहाँ चिड़िया अगर बैठना चाहे तो बैठने की जगह नहीं है, ठीक है, तो यूं जार के अंदर
ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए कि मछलियाँ बार बार जाकर टकराती हों। ठीक है। अब दो सूरतें बनती हैं यहाँ पे जी। एक तो कि जाल बड़ा है, ठीक है, मछलियाँ नहीं टकरा रही, वो आराम से तैरती हैं। सही है। खुराक का भी प्रॉपर बंदोबस्त किया होता है। ठीक है। खुराक का तो जो शर्त है वो तो हर एक के साथ है, परिंदे हों, जानवर हों, मछलियाँ हों। ठीक। दूसरी सूरत ये है कि जाड़ तो बड़ा है, लेकिन इतनी मछलियाँ भर दी कि अब वो लामुआला में टकराना पड़ रहा है। सही। और इन्हें अजियत होती है, बात है मुँह जाकर टकराएगा, अजियत तो होगी ना। सही। ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए। सही। आपने इस सवाल का जवाब सुना, अब शामिल करते हैं आपकी एक कॉल और देखते हैं क्या सवाल हो रहा है। जी। मेरा सवाल ये है कि एक आदमी खाद का कारोबार करता है और वो 5 और 6 माह के बाद पैसे लेता है और 300-400 रुपए नकद जो लेते हैं उससे ज्यादा लेता है, क्या ऐसा करना सूद तो नहीं है? अगर वो पहले से सौदा करते वक्त ये तय कर लेता है कि आप 4 महीने का लें या 6 महीने का लें या साल का लें, मेरे रेट ये होंगे। अगर कि वो बारगेनिंग करते हुए ऑफर कर दे, 6 महीने का इतने का दूंगा, साल का इतने का दूंगा, नगद का इतने का दूंगा, बारगेनिंग करते हुए अपनी ऑफर मुख्तलिफ रखना उसका हक है। ठीक है। लेकिन जब सौदा होने लगेगा, सौदा कब होगा? जब सामने वाला किसी एक ऑफर को कबूल करेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहे कि ठीक है मैं 6 महीने में जो है पैसे दूंगा। ठीक है। और कितनी कीमत होगी? इतनी कीमत होगी। वो कीमत पर दोनों मुत्तफिक हो जाएं। ठीक है। ये अमल सही है। सस्ता बेचना उधार, सस्ता बेचना नगद में, कैश में, और महंगा बेचना उधार में, इसमें कोई कबात नहीं है। ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जी टाइम ऊपर हो गया तो वो कहेगा जी वो तो मैंने एक कीमत बताई थी आपको 7 महीने वाले भी, ठीक है, अब 7 महीने की कीमत लूंगा। ठीक। ये नहीं हो सकता। और ना ही ये हो सकता है उस पर ऑप्शन छोड़ दिए जाएं कि भाई ये 4 रेट आ गए, सही है, आपकी जो सूरत हो जितना जल्दी देंगे उसी रेट पर ये मामला हो जाएगा। 3 महीने की है, ऐसा 6 नहीं महीने की है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रेट सौदा जब हो रहा होता है जी, उसी वक्त यानी मुतय्यन होना जरूरी है ठीक कि भाई ये रेट है इसका। सही। अगली कॉल शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मेरा नाम बिलाल है और मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, क्या झींगा हलाल है और इसके खरीदो फरोख्त के बारे में क्या हुक्म है? झींगा हलाल है और झींगे को खाया जा सकता है। अलबत्ता केकड़ा जो है उसका खाना हराम है, वो नहीं खाना, उसके खाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन झींगा जो है उसके खाने की इजाज़त है। नापसंदीदा ज़रूर लिखा है किताबों में, यानी बाज़ फुक़हा ने, लेकिन बहरहाल हलाल है। ठीक है, अगली कॉल शामिल करते हैं इस सिलसिले में। जी, मेरा नाम मोहम्मद अली बंगश है। मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि फर्नीचर मार्केट में अगर किसी पार्टी को लेके जाया जाए और उससे बेडरूम की डीलिंग कराई जाए, उसके बाद दुकानदार से कमीशन लेना कैसा है, इसके बारे में थोड़ी हिदायत फरमा दें। ठीक है जी। देखें, अगर तो आपके पहले से दुकानदार के साथ सेटिंग है जी कि मैं आपके पास पार्टियां लेकर आऊँगा, आप मुझे कमीशन देंगे, ठीक है, तो ठीक है। आप पार्टी को लेकर गए, आपने अमली कोशिश की और फिर उससे जो मार्केट का उर्फ है उसके मुताबिक मुआवजा लिया, ये जायज़ है। ऐसा नहीं है कि उससे फर्नीचर मार्केट वाले से कभी पहले सरेक है हुई नहीं आपकी, ना जान ना पहचान, अचानक से आप पार्टी जो है ना वो घूमते 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 उसकी दुकान पे चली गई और सौदा पूरा हो गया, फिर आप आके कमीशन मांग रहे हैं। तो कमीशन तो तय शुदा उजरत का नाम है ना। जब तय नहीं हुआ था तो वो क्यों कमीशन देगा आपको? सही। 2 सूरतें बनी। एक सूरत ऐसी बनी जिसका हमने जायज़ कहा, एक सूरत ऐसी बनी जिसको हमने जायज़ नहीं कहा, क्योंकि यहाँ कोई मुआहदा नहीं हुआ था। ठीक है, मुआहदा जो है वो लेन देन की बुनियाद होता है। ठीक है। मुफ्ती, पार्टी यानी जिसको पार्टी को लेके जा रहा है उसे पता ही नहीं कि कमीशन लेगा या नहीं लेगा, ये क्या मामला है? देखें, इसके अंदर 2 सूरत हाल बनती हैं। ठीक है। एक तो ये बनती है कि पार्टी के साथ कोई चीटिंग का पहलू ना पाया जाए। ठीक है। भाई मिसाल के तौर पर पार्टी खुद जाती तो सस्ता खरीद कर लेके आती, ठीक है, और ये बजाय सस्ता दिलवाने के महंगा दिलवा रहा है। ठीक है। और खुद जाने का मकसद ये बयान कर रहा है कि मैं जाऊंगा तो सस्ता दिलवाऊंगा। ठीक है। ये धोखे का पहलू होगा। ठीक है, पार्टी इस पर भरोसा कर रही है। ठीक है। अगर ये मार्केट रेट पर दिलवाता है, सही है, तो इसने कोई चीटिंग नहीं की है ना। सही है। और
ظاہر بات ہے بہت سارے وہ ہیں، گودام ہوں گے، بہت سارے فرنیچر والے ہوں گے، ٹھیک ہے، شو روم ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ چاہیں گے کہ بروکر ہمارے پاس گاہک لے کر آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ اگر بطور بروکر کے کام کرتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، ٹھیک، تو ظاہر بات ہے ہر ایک اپنے تعلقات سے کسٹمر لے کر آتا ہے، ٹھیک، ان کے لیے کام کرے گا، ان کا بھی کام ہوگا، اس کا بھی کام ہوگا۔ ٹھیک، اگلی کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ جی سر جی سوال ہے، میں عمرے پر جاؤں گا، پھر وہاں سے میں چھپوں گا، پھر وہاں سے چپکے سے میں کام کروں گا اور عمرے کی زیارت بھی کروں گا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے، عمرے پر جائیں گے، کام بھی کریں گے وہاں پہ۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، تو نیت کدھر کی ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اولاً تو یہ ہے شرعی اعتبار سے، جی، کہ شرعی اعتبار سے اگر کسی کی نیت عمرے پہ جانے کی ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے عمرے پہ جانے کا ثواب بہرحال ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا اصل مقصود جو ہے وہ کام ہے، ٹھیک ہے، کاروباری کوئی معاملہ ہے، کام ہے، ٹھیک ہے، کاروباری معاملہ ہے، تو وہ جو سفر کا ثواب ہے نا، جی، وہ بہرحال اسے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، عمرے کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر جب جا کے کاروباری معاملہ نمٹا لیا، پھر اس نے عمرے کا احرام باندھا جہاں سے شریعت کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، پھر جب عمرے کے لیے جائے گا تو پھر اس کا ثواب ملے گا۔ صحیح، ایک ہوتا ہے نا گھر سے ثواب ملنا، ٹھیک ہے، اس میں کلام ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ جب بہت ساری چیزیں آ جائیں گی تو گھر سے جو ثواب ملنے کا معاملہ ہے اس کا جو حکم ہے صحیح، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم قانونی معاملے کے اوپر۔ اب عمرہ جو زائرین ہیں، ظاہر بات ہے انہیں کاروبار کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، عمرے کا ان کو جی اجازت ملتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ کام کی بھی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ صحیح، بھئی ایک آدمی جو ہے وہ مثال کے طور پر اپنے ساتھ 2-4 ایسے آئٹم لے جائے کہ قانون جس کو الاؤ کرتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 2-4 سوٹ رکھ کے لے گیا کوئی، صحیح، قانون نہیں روکتا اس سے، صحیح، 2-4 سوٹ سے، صحیح، اور وہ وہاں جا کے اس نے بیچ دیے، صحیح، قانون نہیں روکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر یہ وہاں جا کے ملازمت اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں جا کے کسی کی نوکری اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یا چھپ جاتا ہے، عمرے کا ویزا لے کر گیا واپس آتا ہی نہیں ہے، یہ غیر قانونی معاملات ہیں، اور بڑی سختی ہے عرب میں اس حوالے سے، بہت سختی ہے۔ تو جداگانہ چیزیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر کوئی آتے ہوئے پرفیوم لے آیا، ٹھیک ہے، 2-4 ڈبے، صحیح ہے، تو 2-4 ڈبے سے قانون بھی نہیں روکتا، صحیح، زیادہ کوانٹٹی ہوتی ہے اس سے قانون روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے موبائل کے بارے میں مشہور ہے کہ 2 سیٹ لا سکتے ہیں، اب پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، تو اگر 1 سیٹ کی اجازت ہے تو 1 لایا جا سکتا ہے، 2 کی اجازت ہے 2 لائے جا سکتے ہیں۔ صحیح، لیکن بعض لوگ اپنے ان مقدس سفروں کے اندر بھی بہت سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اسمگلنگ کے دائرے میں آ رہے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور بالکل غیر قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ، کہ اگر ان کی تلاشی ہو جائے جی، تو بالکل 100% پکڑے جائیں۔ صحیح، تو ایسے لوگ اپنے آپ کو ذلت پر اور رسوائی پر پیش کرتے ہیں، اور قانونی گرفت میں آئیں گے تو یا تو ان کو جیل جانا پڑے گی ٹھیک ہے، یا رشوت دینی پڑے گی، دونوں صورتوں میں ناجائز کام کے مرتکب ہوں گے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے اور رشوت دینا بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح، تو عمرے پر جانا نفلی کام ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ کسی قسم کا غیر قانونی معاملہ نہ کریں، اور بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ مقدس سفر پر جا رہے ہیں تو وہاں تو بہت محتاط رہ کر جانا ہے۔ بعض لوگ اپنی سادہ پن کے اندر جو ہے، سادگی کے اندر وہ مارے جاتے ہیں۔ جیسے ایک جانے والے، جی ہاں، جانے والے، ایک قافلے کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ کوئی صاحب جو ہے نا وہ گولیاں رکھ کے لے گئے، ٹھیک، انہوں نے کسی نے ان کو ترغیب دلائی کہ یہ جو گولیاں ہیں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے وہاں پہ، ٹھیک، وہ اسقاط حمل کی دوائیاں تھیں، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے، ٹھیک ہے، جیل ہوئی، قید و بند کی جو ہے نا صورت اختیار کرنی پڑی۔ تو قانون جن چیزوں کو لے جانے سے یا وہاں سے لانے سے روکتا ہے، اس کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور بات یہاں پر بڑی دلچسپی آتی ہے کہ قانون کیسے پتہ چلے۔ ٹھیک ہے، اب جو ریلیٹیو ہوتے ہیں یا جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ قانون کی اپنے انداز میں تشریح کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں جی یہ جا سکتا ہے، یہ نہیں جا سکتا، یہ جا سکتا ہے، یہ نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر جو محتاط راستے ہیں جہاں سے پرفیکٹ
मालूमात मिल सकती हैं, ठीक है, उन मालूमात को इख्तियार किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त भी इख्तिताम को पहुंचा। आइंदा इतवार को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हस्ब मामूल मदनी चैनल पर बाबुल मदीना कराची में मगरिब की नमाज के कम व बेश आधे घंटे के बाद ये सिलसिला लाइव होगा। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब जो है हमारे सिलसिले में मौजूद होंगे, स्टूडियो में मौजूद होंगे, आपकी कॉल्स होंगी, सवालात होंगे और मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे। ये सिलसिला भी कल दोपहर में, कल दिन के वक्त में आप 1 बजे रिपीट देख सकते हैं और सेकंड रिपीट इसका इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप परसों रात में यानी मंगल और बुध की दरमियानी शब में रात को 3 बजे देख सकते हैं। इसके अलावा मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज जो है उस पर हमारे लाइव सिलसिले ऑन एयर होते हैं, जाते हैं, रिले होते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन हासिल करने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।